إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ عید الاضحیٰ کا موسم ہے۔ جس کو عید بقر یا بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر لوگ قربانی کی تیاریوں میں ہیں۔ اور ہر محراب اور منبر سے علماء یہ بتا رہے ہیں سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور یہ ایک ایسی اہم سنت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر دس سال گزارے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ ان 10 سالوں میں میں نے دیکھا کہ ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام سے تاکیدی حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی طاقت رکھتا ہے قربانی کی اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز کے لیے بھی نہ آئے۔ الحمدللہ آج اس بات کو تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ کمزور لوگ وہ بھی کوشش کر کے کسی طریقے سے پیسہ جمع کر کے قربانی اگر
اکیلے جانور نہیں لا سکتے تو حصوں میں وہ قربانی کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ کون سی قربانی ہے جس کی ہم یاد تازہ کر رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیں گے، اللہ کی کتاب سے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی دی تھی اور وہ کون سی قربانی تھی جس کے ہم یاد تازہ کر رہے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124، اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اس کے رب نے بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ۔ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے احکامات ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو جو حکم اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، جس بات کا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے تمہیں، چاہے وہ حکم کتنا ہی سخت کیوں نہ تھا، کتنا ہی مشکل کیوں نہیں تھا، اس حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا ہے، اس حکم کو پورا کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 37 کے اندر بھی فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کیا، یعنی کسی قسم کی اس کے اندر کمی نہیں کی۔ یہاں وفا سے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں سورہ البقرہ کے اندر فَأَتَمَّهُنَّ، اتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، یعنی ان احکامات پر اس طرح سے عمل کیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے ان جماعت میں سے ہے جو اللہ رب العزت کے طرف سے مقرر کیے گئے ہیں دین کے کام کے لیے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب یہ کون سی آزمائشیں تھی، وہ کون سے احکامات تھے کہ جس کا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اور ابراہیم نے اس کے اوپر عمل کیا، اس سے وفا کی۔
اور ان احکامات اور آزمائشوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ خطاب کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھے دنیا والوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، پیشوا بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو مسلم قومیں گزری ہے، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے کہ ملت ابراہیمی پر ان کو عمل کرنا ہے، پابند کر دیا اللہ رب العزت نے۔ جیسے دیکھیں آپ سورہ النحل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی فرمائی، آیت نمبر 123 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہ فضیلت جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے ہو یا بنو اسماعیل میں سے ہو، ان تمام انبیاء کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم تھا۔ تمام عالم اسلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام اور پیشوا بنایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وہ کون سے احکامات تھے، وہ کون سی آزمائشیں تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے، اور نہ صرف یہ فضیلت ملی بلکہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ خطاب کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ حصہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اب ان آزمائشوں کو ہم اللہ کی کتاب میں، ان احکامات کو ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم قربانی کریں گے، ہمیں معلوم تو ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اول آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور رسول بنایا اور اپنے احکامات دیے، سورۃ الانعام کے اندر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت
اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اس کی ابتدا وہ اپنے گھر سے کر رہے ہیں، کیونکہ لازم ہے یہ بات کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو انسانوں میں جن لوگوں کو ضرورت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے قریب کون ہے، کیونکہ الحق للقریب یہ اصولی بات ہے۔ انبیاء کو بھی جب حکم دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، پہلے اپنے ان رشتہ داروں کو خبردار کرے، ان کو دعوت دے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جب دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بہن بھائی کو دیتے ہیں، ماں باپ کو دیتے ہیں، لیکن جب آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دین کا فائدہ ہوتا ہے تو گھر کو ہم بھول جاتے ہیں، باہر جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے قریبی رشتہ دار یاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ہم گھر سے اس کی ابتدا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 74 کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، جس کا نام آزر تھا، کیا تو نے یہ بت، یہ مورتیاں، یہ درگاہ، یہ آستانے، ان کو اپنا مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا بنایا ہے؟ ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کے نام کی منتیں مانتا ہے، ان سے تو مانگتا ہے، ان کی پکاریں لگاتا ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ ادب کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کا باپ شرک کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، یا اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ اس سے کہے کہ یہ کام نہ کرے، اس سے باز آ جائے، یہ گمراہی ہے، آپ گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں سورۃ مریم کے اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 40 سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 41، اور یاد کرو اللہ کی کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا ذکر دیکھو اللہ کی کتاب میں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا سچا پیغمبر تھا۔ یہ انبیاء کی صفت خاص ہے کہ انبیاء جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔